ثناءاللہ صاحب کے ساتھ تو میری شناسائی نہیں تھی، لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ یہاں پہ بانی تھے پشاور یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے، تو اس لحاظ سے ان کی جو ایک بطور استاد کنٹریبیوشنز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ہیں، اور جو صحافی یہاں پہ ہیں ظاہر ہے کہ وی آر انڈیٹڈ ٹو ہم۔ لیکن رحیم اللہ یوسف زئی صاحب سے تو میرا بہت قریبی اور بڑا پرانا تعلق تھا، اور افغانستان کے معاملے کے اوپر اور اس کے علاوہ جو ٹیررزم سے متعلق ان کا جو علم اور نالج تھا وہ بہت وسیع تھا۔ اور رحیم اللہ یوسف زئی صاحب کا جو سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، جو جس طرح سے اسماعیل بھی ابھی کہہ رہے تھے، بات یہ ہے کہ آپ کی جو انٹیگریٹی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی جو انٹیگریٹی ہے، اور وہ رپورٹنگ میں بہت اہم ہے۔ انٹیگریٹی میں سب سے اہم چیز کیا ہے کسی بھی رپورٹر کے لیے؟ وہ یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے ویوز جو بھی ہوں، اپنے خیالات اس کے جیسے بھی ہوں، وہ رپورٹ وہ کرے جو ہوا ہے یا جو اس کی آنکھ نے دیکھا ہے۔ یہ سب سے اہم ہے رپورٹنگ کا، اور جو اس کا سامع ہے یا جو دیکھ رہا ہے اس کا جو تعلق ہے، اس کی بنیاد اس ٹرسٹ کے اوپر ہوتی ہے کہ جو رپورٹ وہ کی جا رہی ہے وہ درست ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے جو اب صحافی ہیں، وہ اپنی جو ذاتی پسند ناپسند ہے وہ ان کی اتنی بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے فیک نیوز ہی پھیلانی شروع کر دی ہے رپورٹنگ کے نام پہ۔ مثلاً ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو آپ اس وقت جو معاملہ ہوتا ہے، ابھی آپ لے لیں جو ہماری اس طرح سے بات ہم کر رہے تھے کہ جس طرح سے جو ڈکلائن ہے اس وقت وہ کیا ہے، اور اس وقت بڑا مسئلہ کیا ہے۔ پہلی بات تو اس میں کوئی مجھے شبہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں پہ پریس بہت آزاد ہے اور بہت طاقتور ہے۔ بڑے کم اور ممالک جو ہیں ان میں آپ مثال دے سکتے ہیں اتنے فیئرلیسلی انڈیپینڈنٹ پریس کی، اور اس کے باوجود کہ یہ پشاور میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیررزم سے جو مسائل پیدا ہوئے، وہ جہاں باقی سوسائٹی کے لیے مسائل پیدا ہوئے، وہ ظاہر ہے پریس کلب کے لیے بھی ہوئے، صحافیوں کے لیے بھی ہوئے، اور مجھے صدر صاحب بتا رہے تھے کہ شاید دنیا کا واحد پریس کلب ہوگا جس پہ سوسائڈ اٹیک ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ اس حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی قربانیاں اور کتنی ایک جہد مسلسل ہے جس سے کہ پشاور کا صحافی اور خیبر پختونخوا کا صحافی، ہمارے ٹرائبل ایریاز کا صحافی جو ہے وہ گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور باقی سوسائٹی نے بھی اپنے حصے کی قربانیاں دی ہیں۔ لیکن جو اصل پاکستان میں اس وقت جو فری پریس کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک ہمارا جو سٹرکچر بنا ہے اس میں ورکنگ صحافی کو آؤٹ کر دیا گیا ہے ایڈیٹوریل پالیسی سے، اور اونرز نے یا مالکان نے یا سیٹھوں نے جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے اس کے اوپر خود قبضہ کر لیا۔ یہ ایک سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں ہرڈل ہے آزادی پریس میں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ صحافتی تنظیموں کو اور جو ریگولیٹری ادارے ہیں ان کو مل کے کام کرنا چاہیے۔ اب بدقسمتی سے یہ بھی میں آپ کو بڑے مجھے افسوس ہے کہ ہماری زیادہ تر صحافتی تنظیمیں بھی وہی ہیں جنہوں مالکان نے بنایا ہوا ہے۔ وہ ابھی ہم نے جب ریگولیشن لے کے آنے کی کوشش کی کہ جو ہمارا، آپ دیکھیے میں نے پہلے بھی بات کی ہے اور سچی بات یہ ہے کہ مجھ پہ پھر وہ ایک آتا بھی ہے، 40% پروفٹس کمائے ہیں سارے میڈیا کے اداروں نے، لیکن آپ کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی۔ ہمارے کیمرہ مینوں کا تو جو حالات ہیں وہ پتلے ہوئے ہیں، ہمارے رپورٹرز کو جو ہے وہ تو تنخواہ ان کی نہیں بڑھی ہے، لہٰذا اس کا دباؤ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے جی مہنگائی ہو گئی ہے، جی حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ جب آپ 40% پروفٹ کما رہے ہیں، ہمارے ہاں جو 100 بڑی کمپنیاں ہیں انہوں نے 929 ارب روپیہ پروفٹ کمایا، تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں بڑھائیں۔ جب پرائم منسٹر صاحب نے کہا تو کچھ اداروں نے مہربانی کی، انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھائیں، ان کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب بھی ایک بڑے جو ادارے ہیں انہوں نے اپنی تنخواہیں نہیں بڑھائیں۔ اور پھر میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو پروفٹس ہیں وہ بہت زیادہ بڑھیں۔ 40% پروفٹ اگر آپ کا ایک سال میں بڑھ جائے، آپ کا کام ہے آپ اپنے نیچے ورکرز کو جو ہے اس میں شامل کریں۔ اور پھر دوسرا امپورٹنٹ شفٹ جو ہمیں لانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈیٹوریل پالیسیز ہیں اداروں کی، وہ مالکان سے شفٹ ہو کے وہ ورکنگ جرنلسٹ کے پاس آئیں اور پروفیشنل انداز میں آگے چلیں۔ مجھے ایک اینکر صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے کہا کہ وہ میرے مالک جو ہیں
ان کا کام پھنسا ہوا ہے ایف بی آر کے پاس ہو، وہ مجھے روز ہی جو ہے اس نے جو ہے وہ کہا ہوا ہے کہ نہیں آپ ایف بی آر کے اوپر پریس جو ہے وہ پروگرام کرو. اب اس طرح تو نہیں کوئی آزاد صحافی. پھر ہمارے ہاں ڈیمیجز کا لا کوئی نہیں ہے. ابھی جس طرح بات کر رہے تھے کہ لائبل لاز جو ہیں وہ ہونے چاہیے، جب آپ لائبل لاز لانے کی بات کریں تو وہ نہیں ہوتا. پھر آپ نے میں آپ کو یہ ضرور توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے گروپس بن گئے ہیں، آپ دیکھیے 5-7 صحافی ہیں، صحافی پتہ نہیں ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، لیکن انٹرسٹ گروپس ہیں. وہ ایک ٹویٹ کرے گا کہ جی اگلے جنوری میں جناب حکومت چلی جائے گی. اس کے بعد اگلا آئے گا کہ نہیں جی وہ دیکھیں آرمی چیف جو تھے انہوں نے اور پرائم منسٹر نے منہ ادھر کیا ہوا تھا، آرمی چیف نے ادھر کیا ہوا تھا، تو یہ تو ملک میں بحران ہو گیا. تیسرا کہے گا نہیں جی وہ چیف جسٹس جب آئے ہیں نا جی تو انہوں نے ہاتھ صحیح نہیں ملایا، تو اس سے لگتا ہے کہ ملک میں بحران ہو گیا. اور ساری ڈسکشنز ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر ہمارے ہاں سیاسی جماعتوں میں چونکہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس ملک میں جو ایک سیاست ہے وہ کس قدر اس میں جو ہے وہ ایک سطحی لیول آیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں کوئی اپنی ریسرچ نہیں ہے، کوئی اپنی ان کی تھنکنگ پروسیس نہیں ہے. پارلیمنٹ میں بھی آپ ڈیبیٹس دیکھتے ہیں، ایک پارلیمنٹ کے اوپر مثلاً جی آیا جی آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے جی یہ نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی نہیں لیتے، آپ بتا دیں آگے کیا کریں. آپ خود ہی آپ نے 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، 1947 سے لے کے 2006 تک ہم نے جو کل قرضے حاصل کیے پاکستان نے وہ 6 ٹریلین روپے تھے. اس 6 ٹریلین میں ہم نے دیکھیں کیا کیا کر لیا. ہم نے اسلام آباد کا شہر بنا دیا، ہم نے گوادر جو ہے وہ خرید لیا، ہم نے اپنی تینوں افواج جو ہیں وہ اپنی کھڑی کر دیں، ہم نے پاکستان کا سارا سٹرکچر کھڑا کر دیا، موٹر ویز بھی بنا لی. یہ سارا کچھ ہم نے 6 ٹریلین میں کیا. 2008 میں زرداری صاحب ماشاءاللہ وارد ہوئے اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس نواز شریف صاحب آئے. 10 سالوں میں یہ جو ڈیکیڈ آف ڈارکنیس تھا اس میں ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 1947 سے لے کے 2008 تک ہمارا قرضہ تھا 6 ٹریلین. 2008 سے 2018 تک ہم نے کتنا قرضہ لیا؟ 23 ٹریلین. اب آپ مجھے بتائیں اس 23 ٹریلین میں ہم نے کیا کیا؟ اب جب قرضے اتارنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ قرضہ لیں گے. آپ ادھر سے قرضہ تھوڑا سستا قرضہ لیتے ہیں اور مہنگا قرضہ اتارتے ہیں. یہ جو ہے وہ سارے کا سارا معاملہ چل رہا ہے. اور اس کے اوپر یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں عمران خان کی صورت میں ایک تھرڈ پارٹی ابھری، اور اس میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا صوبے کو. اور خیبر پختونخوا نے پاکستان میں جو سیاسی تبدیلی ہے اس کو لیڈ کیا. پہلی دفعہ نہیں لیڈ کیا. 1947 میں اگر جو آپ قائد اعظم کی اس موومنٹ کو لبیک نہ کہتے تو آج پاکستان نہ ہوتا. سو پاکستان کی جو موومنٹ ہے اس کو آپ نے لیڈ کیا. اس وقت سرحد تھا، آج اسی سرحد کا نام جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہوا. تو خیبر پختونخوا نے پاکستان میں سب سے بڑی سیاسی تبدیلی کو لیڈ کیا، اور آپ نے ایک تھرڈ پارٹی کو راستہ دیا. 2 پارٹی سسٹم، 2 فیملی سسٹم ختم ہوا اور تھرڈ پارٹی جو ہے وہ ابھری. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ 3.5 سال میں سارے مسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن ہم نے عمران خان نے آ کے ایک سنجیدہ ایفرٹ کی ہے. ہم نے سنجیدہ ایفرٹ کیا کی ہے؟ ہم نے پاکستان کو ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی ہے، جس کو اسکینڈینیویا کے ماڈل کے اوپر ہم نے کیا ہے. یا پرائم منسٹر جو کہتے ہیں کہ اسکینڈینیویا کی جو نظام ہے وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر مبنی تھا، تو ہم نے ریاست مدینہ ایک بنیادی طور کے اوپر ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی ہم نے بنیاد رکھی. ہم نے سوشل ویلفیئر اسٹیٹ میں کیا کیا؟ ہم نے جو سب سے کمزور طبقہ تھا ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا. اس کے بعد ہم نے مڈل کلاس کو کہا کہ صحت کارڈ آپ کو ہم دیتے ہیں. صحت کارڈ جیسا ایک ریولوشنری پروگرام پھر خیبر پختونخوا حکومت نے شروع کیا. اس کو ہم پورے پنجاب میں بھی لے گئے اور اب الحمدللہ بلوچستان میں بھی شروع ہو رہا ہے اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں لانچ ہو چکا ہے. 10 لاکھ روپیہ ہر شہری کو علاج کی سہولت جو ہے وہ آپ نے دے دی. آپ نے خرچہ ان کا ختم کر دیا. آپ کا جو میڈیکل کا خرچہ تھا وہ حکومت نے کہا کہ ہم اتاریں گے. اسی طرح سے اب ہم جو راشن کا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے کہا کہ 30%
جو قیمت بڑھی ہے وہ حکومت بیئر کرے گی، باقی جو ہے وہ جتنا پچھلا چل رہا تھا اس کے مطابق ہم کریں گے. سو ہم نے ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد رکھی. پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی تھی پاکستان کے اندر. ہم ہر کام ہم نے یہ کر رہے تھے، باہر سے چیزیں منگواؤ اور استعمال کرو. اب 20 کروڑ یا 22 کروڑ کی آبادی کا جو ملک ہے وہ دبئی یا سنگاپور کے ماڈل کے اوپر تو نہیں بن سکتا تھا. لیکن یہ جو اسحاق ڈار تھا یا یہ جو سارے بیٹھے ہوئے تھے، ان کا تو یہ دیکھیے، آج جب روپیہ بڑھتا ہے، ایک تو ایشو ہے نا، جس شخص کی بھی باہر جائیداد ہے، جب بھی ڈالر یہاں پہ بڑھتا ہے، روپے کی قیمت گرتی ہے، سب سے زیادہ فائدہ کس طبقے کو ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ فائدہ اس طبقے کو ہوتا ہے جس کی جائیداد باہر ہے، جس کا روپیہ جو ہے وہ باہر پڑا ہوا ہے. لہٰذا انہوں نے ایک ایسا ماڈل کریٹ کیا جس کے نتیجے میں پاکستان کی انڈسٹریلائزیشن ختم ہو گئی اور پاکستان ایک سروس سیکٹر اکانومی بن گئی. اس کے نتیجے میں پاکستان کی اندر بے روزگاری بھی آئی، ہمارے ہاں ان اسکل لیبر جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی اور ہم ابھی اس میں جو ہے وہ پڑ گئے. اب ہم 3.5 سال میں ہم کیا کوشش کر رہے ہیں؟ ہم نے انڈسٹری کو کھڑا کیا، ہم نے ایگریکلچر کو کھڑا کیا. ایگریکلچر میں آپ دیکھیے کہ 2 سالوں میں گندم کی بمپر کراپ، مکئی کی بمپر کراپ، چاول کی بمپر کراپ، اس کے بعد گنا ہمارے ہاں بمپر کراپ ہوئی، اور اب اس بار ہم نے کاٹن کو بھی اٹھایا. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کے صوبے میں زیتون جو ہے وہ لگا، کیونکہ اس وقت پاکستان، جب عمران خان نے حلف لیا تھا اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ایڈیبل آئل تھا یعنی پام آئل جو تھا اس کی قیمت تھی کوئی $515 میٹرک ٹن. آج اس کی قیمت ہے $1300 میٹرک ٹن. اسی طرح سے جو تیل ہے وہ $40-45-50 سے وہ $90-92-94 کے اوپر چلا گیا. اب آپ دیکھیں، جو چیزیں آپ نے یہ چیزیں باہر سے منگانی ہیں اور وہ مہنگی ہیں، وہ مہنگی ہوگی، لہٰذا آپ کی آمدنی جو ہے وہ اس کا ثبوت ہوگا. جتنی آمدنی آپ کی بہتر ہوگی اتنا جو اخراجات ہیں وہ ہمیں کم لگیں گے. لہٰذا ہم نے آمدنی بڑھانے کے اوپر زور دیا اور ہم نے کہا لوگوں کی آمدنی بڑھے. 1100 ارب روپیہ ایگریکلچر اکانومی میں گیا. کنسٹرکشن میں الحمدللہ 1000 ارب روپیہ جو ہے اس کی انویسٹمنٹ ہوئی. اور یہ تمام باتیں، اس کے بعد کرونا جو ہے اس نے پوری دنیا کو جکڑ لیا. اگر ایک ملک جس نے کرونا کا مقابلہ کیا اور وہ کرونا سے باہر سب سے پہلے نکلا تو وہ پاکستان تھا الحمدللہ. اور اکانومسٹ نے ڈکلیئر کیا کہ نارمیلیسی انڈیکس میں سب سے پہلے نمبر کے اوپر اگر کوئی ملک آیا ہے تو وہ پاکستان آیا ہے. اسی کے بعد بلومبرگ نے کہا کہ کرونا کے اوپر بھی اور معیشت کے اوپر بھی سب سے زیادہ ایفیکٹولی اگر کسی نے جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے تو وہ پاکستان نے کیا ہے. لہٰذا ہم نے اس پورے جو سینیریو ہے اس کو ہم نے تبدیل کر کے رکھ دیا. آج پاکستان میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز، پاکستان میں جو پولیٹیکل سٹیبلٹی تھی وہ نہیں تھی. ہم نے کیا کیا، پہلی بار آ کے آج عمران خان جو ہیں وہ تمام اداروں کو ہر جگہ ساتھ لے کے چلتے ہیں. کبھی ہم نے کنفرنٹیشنسٹ پالیٹکس نہیں کی ہے. آج تمام ادارے عمران خان کے جو ویژن ہے اس کو سمجھتے ہیں. تمام ادارے حکومت کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں. یہ وہ کامیابیاں ہیں جو عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے سمیٹی ہیں. اور اس لیے پاکستان جو ہے وہ جو ایک سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ایک استحکام کی طرف جا رہا ہے، وہ ان وجوہات کی طرف سے جا رہا ہے. جو باقی ہمارے ہاں جو ایک پولیٹیکل پارٹیز پہلے ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این میں جو شریف فیملی ہے اس کا اقتدار اب ختم ہو رہا ہے تو اس کے بعد کون پی ایم ایل این میں سامنے آتا ہے. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے اس میں بلاول بھٹو جو ہیں وہ اگر لیڈ نہیں کر پا رہے تو کون اگلا ان کا جو ہے وہ لیڈر ہوگا، اس کے مطابق پاکستان آگے چلے گا. ہم کوئی یہ تو نہیں کہ 1-2 انڈیویجول جو ہیں وہ چلے جائیں گے، ملک سے باہر چلے جائیں گے تو پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی سیاست نے کوئی رک جانا ہے. پاکستان کی سیاست تو چلتی رہے گی اور انشاءاللہ تعالی یہ جس قسم کی ہم نے اس وقت پالیسیز لی ہیں اگلے 5 سال میں ان کے اوپر ایک وقت چاہیے، ایک درکار ہے. ان 5 سالوں میں جو اگلا انشاءاللہ ٹینیور ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ پالیسیز ایک تناور درخت بنیں گی اور جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں بالکل پاکستان کی ڈائریکشن بالکل درست ہے اور انشاءاللہ ہم صحیح سمت آگے بڑھ رہے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس وقت جو ایک
प्रेस क्लब के लिए। अच्छा थोड़ा सा मैं प्रेस क्लब पे बाद में बात कर लूँ या आखिर में? ये बताइए जो इस वक्त आपका टेम्पो बंदोबस्त इसी टेम्पो में अगर आप बात करें, इस वक्त जो एक सिचुएशन बनी हुई है, जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो गवर्नमेंट की जो जिहादी जमातें हैं उनके साथ उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश कर रही है हुकूमत के खिलाफ, तो क्या आप समझते हैं कि ये मूव कामयाब होगी और क्या आप समझते हैं कि खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसे इस मूव से कोई खतरा है? देखिए जी, इत्तेहादी जमातें हों या कोई भी हो, सियासत लोगों ने अपने मुफाद के मुताबिक करनी होती है। उन्होंने देखना होता है कि हमारा मुफाद किधर है। इस वक्त इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत ज़ीरो हो जाएगी, और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि कोई भी इस वक्त हम इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। देखिए बात यह है कि आपने टैक्स टू जीडीपी रेशो देखनी है ना। आपके सवाल का जवाब तो बड़ा सिंपल है, ना आपने अपोजिशन की बात सुननी है, ना आपने हुकूमत की बात सुननी है। आपने सिंपल जो है वो देखना है, फिगर ये देखना है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो, जीडीपी टू डेट रेशो जो था वो 2018 तक कितना था और अब कितना है, और आपको पता चल जाएगा कि अब जो हमारा जीडीपी टू डेट रेशो है वो मुसलसल कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम मुसलसल कर्जे जो है वो वापस कर रहे हैं, और लेने कर्जे तो लेने पड़ रहे हैं। अब आप कैसे करेंगे? आपने अगले इसी साल मतलब आप देखिए कि हमने जो अगले 2 साल हैं उसमें तकरीबन हमने $18 बिलियन वापस करने हैं। तो आप कैसे वापस करेंगे? आप सस्ते कर्जे लेंगे और महंगे कर्जे जो है वो आप वापस करेंगे। देखिए जी, देखें जी, फैसल वोडा साहब का जो केस है उसमें अभी उनके पास लीगल ऑप्शंस खुली हैं और वो अपनी लीगल ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये कहना कि उन्होंने फ़लाने दिन डेट दे दिया या फ़लाने दिन कर दिया, बेसिकली उसका जो फैसल का केस है वो बड़ा सिंपल है। उसने अप्लाई कर दिया, अगर उसका डिले से आया है तो वो कैसे वो कहे, एफिडेविट उसका कहे। लेकिन बहरहाल ये इंटरप्रिटेशन की बात है, मुझे उम्मीद है कि उसे आला अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा। फैसला इमरान खान हुकूमत जो है वो शफाफियत पे यकीन रखती है, मेरिट पे यकीन रखती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे हैदराबाद में अयूबिया नेशनल पार्क में एक हुकूमती आला शख्सियत को जो है 22 कनाल का प्लाट कवायद के बरक्स दिया जा रहा है, बल्कि उसकी मंजूरी दी जा चुकी है, और वहाँ पर जो माहौलियात है उसको तबाह किया जा रहा है, और मल्टी वो मुझे पता नहीं है, पता करके बताता हूँ जी। आप इमरान खान साहब को दे दें, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम फरमाए और इन सब का नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। पेशावर में सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की याद में ताज़ती रेफरेंस के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया था, जिससे खिताब कर रहे थे वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद और ताकतवर है। पेशावर और कबायली इलाकों के सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। मीडिया मालकान ने एडिटोरियल पॉलिसी पर खुद कब्जा कर लिया है। एडिटोरियल पॉलिसी वर्किंग जर्नलिस्ट के पास होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई अफ़गान उमूर पर गहरी नज़र रखते थे और इस हवाले से उनकी गहरी दस्तरत थी। 80,000 हमारी कैजुअलिटीज़ हैं इस पाकिस्तान ने, और फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिस तरह से सुबह खैबर पख्तूनख्वा के जर्री अवाम ने टेररिज्म का मुकाबला किया वो काबिल सताइश है, और हमारे जो फ़ौज के जवान हैं, हमारे जो सिक्योरिटी अदारों के जवान हैं, उनके सीने हाज़िर हैं, वो उनके सर बकफ़ हैं, और उन्हीं की ये एहसान है कि हम पाकिस्तान में एक अमन की ज़िंदगी गुजारते हैं। पाकिस्तान तो कमज़ोर नहीं है, और इंशाल्लाह पहले भी हमने साबित किया है, फिर साबित करेंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। प्रेस क्लब वाला बस वो करके उसको 6 ट्रिलियन
मैं तो था नहीं जी, मैं तो कोई नहीं हिस्सा था, पता नहीं कब था, पता नहीं आपको किसने ख्याल किया। वो प्रेस क्लब वाले सर बता दें इसको, तो प्रेस उसका कर दें। अपोजिशन ने पीआरडी गद्दारी साहब और नवाज शरीफ की लाहौर में उसकी मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात का कोई नतीजा सामने नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि इन लोगों को क्या मैसेज देना? इन दोनों को मेरा मैसेज ये है कि ये सारे जो चूहे हैं ये पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे, पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों को वापस करे, उसके बाद जो है वो करेंगे। अच्छा जी, मैं प्रेस क्लब पे थोड़ी बात एक सवाल यहाँ पर ये उठा है। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ताज़ियती रेफरेंस की तकरीब से खिताब कर रहे थे। ये ताज़ियती रेफरेंस है सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई की याद में। आपको बताते चलें कि इस दौरान वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई अफ़गान उमूर पर गहरी नज़र रखते थे, उन्हें इस मौजू पर दस्तरस भी थी। पाकिस्तान में मीडिया के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मीडिया आज़ाद और ताकतवर है। पेशावर और कबायली इलाकों के सहाफ़ियों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं।